اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بیوی جنہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ہی ختم کروا دیا. بات کرتے ہیں ان سے کہ کیا وجہ تھی. یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ 11 سال. جی 11 سال. 11 سال. اور آپ کی پسند کی شادی تھی؟ نہیں، پسند کی شادی نہیں تھی. آپ شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ جی. کون تھا وہ؟ اس کا نام شان. اچھا، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا شادی کس کو؟ آپ نے شادی جو ہے شادی رشتہ کیسے ہوا؟ فیملی میں ہی شادی ہوئی یا کہیں پر؟ نہیں، فیملی میں نہیں شادی ہوئی تھی، آؤٹ آف فیملی میں شادی ہوئی تھی. اچھا، تو آپ نے اپنی رضامندی بتائی تھی اپنے والدین ہاں کو؟ جی، میں نے بتائی تھی ان کو. کیا کہا تھا آپ نے اپنے میں والدین نے کو؟ کہا تھا میں نے یہاں پہ شادی نہیں کرنی، آپ میرا رشتہ یہاں پہ نہ کریں. اچھا. اگر آپ نے میری ادھر بھی نہیں کرنی تو آپ میری شادی ہی نہ کریں، مجھے آگے پڑھنے دیں. اچھا. یہ بھی تھا میرا. میں کہتی تھی اگر نہیں شادی کرنی تو اس کے ساتھ آپ میری کہیں بھی نہ شادی کریں، آپ مجھے بس پڑھنے دیں. اچھا. لیکن میری شادی کر دی، زبردستی میری شادی کی. زبردستی آپ کی شادی تھی. تو کتنا عرصہ گزرا آپ کا شادی شدہ زندگی تھی آپ کے شوہر کے ساتھ؟ 11 سال. جی 11 سال. 11 سال. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3. 3 بیٹے بیٹیاں یا تینوں بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں میرے. کیا عمر ہے ان کی؟ بڑے بیٹے کی 9 سال، چھوٹا بیٹا 7 سال کا اور سب سے چھوٹا بیٹا 3.5 سال کا. اچھا، تو کس شخص کی وجہ سے آپ نہیں شادی کرنا چاہتی تھی؟ کون ہے وہ؟ کس سے ملاقات کب ملاقات ہوئی تھی اس سے آپ کی؟ اسکول لائف میں میری ملاقات ہوئی تھی، تب میں اسکول پڑھتی تھی. اچھا، تب بتائیے میں ساری بات بتائیے آپ. اسکول پڑھتی تھی جب میری شان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. میری اس کی بہن کے ساتھ پہلے ملاقات ہوئی تھی. وہ میری دوست تھی. میں اس کے گھر گئی اور وہاں سے ہماری آتے جاتے بس دوستی ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کو خط وغیرہ لیٹر وغیرہ بھی دینے لگے تھے. اچھا. اور پھر اپنے گھر والوں کو بتایا. میرے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن گھر والوں نے نہیں کروائی شادی. ان کے گھر والے بھی آئے رشتہ لے کے، 2-3 دفعہ وہ آئے لیکن گھر والوں نے رشتہ نہیں دیا. اور میرا جلدی سے اسی وجہ سے میری شادی کر دی. 6 مہینے میری شادی کر دی. آپ کی کیا ایج تھی جب آپ کی شادی ہوئی تھی؟ میں 18 سال کی تھی. 18 سال. اب آپ کی کیا ایج ہے؟ 28 سال. کیا؟ 28. 28 سال کی ہے. اچھا، تو وجہ کیا تھی کہ آپ کی جس لڑکے کو آپ پسند کرتی تھیں اس سے شادی نہیں ہوئی؟ وہ ہماری ذات کے نہیں تھے. کوئی اور لڑکے میں خامی خرابی ہو گئی؟ نہیں، وہ ہماری ذات کے نہیں تھے. کہتے تھے ہماری ذات کے نہیں ہیں، ہم نے نہیں کرنی. وہ رشتہ لے کے آیا تھا آپ کے پاس؟ جی، لے کے آئے تھے وہ رشتہ. 3 اچھا. دفعہ لے کے آئے تھے. چلے اب آپ کی شادی ہو گئی، زندگی آپ گزار رہی تھی شادی شدہ. ظاہر والدین کے کہنے پہ کر لی، تو اس کو پھر باوفات طریقے سے گزارتی ہیں آپ. کس طرح دوبارہ وہ آپ کی زندگی میں آ گیا؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کیا اس کا نہیں. آپ کے شوہر کو پتا تھا کہ آپ پہلے کسی کو پسند کرتی تھیں؟ ہاں جی، میرے شوہر کو پتا تھا میں پسند کرتی ہوں. میں نے خود بتایا تھا ان کو. کب بتایا تھا آپ نے؟ شادی والے دن ہی میں نے ان کو سب سچ بتا دیا تھا. پہلے دن ہی؟ ہاں جی. تو اس کی وجہ کیا تھی پہلے دن ہی بتا دینا؟ ایک تو ظاہر ایک شخص آپ نے یہ بھی کہا تھا اپنے شوہر کو کہ آپ سے انہوں نے پہلے بتایا تھا اپنا کہ میں اپنی کسی کزن کو پسند کرتا ہوں. اچھا. اور میرے دل میں جو بات ہے، انہوں نے 2-3 لڑکیوں کے نام لیے اور میں نے بھی پھر آگے سے بتا دیا کہ میں بھی اس کو پسند کرتی تھی. میری یہ غلطی ہوئی اور جو مجھے ساری زندگی تانے دیتے رہے اور مجھے نہیں پتا تھا ایسی کہ بات اپنے ہے. شوہر کو کن الفاظ میں بات کی تھی کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، یہ نہیں میں نے کہا تھا اچھا. شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ گھر والوں نے منع کیا تھا تم نے کچھ بھی نہیں بتانا. مجھے ایسا لگا جب وہ اپنے دل کی ساری بات بتا رہے ہیں، وہ بہت اچھے ہوں گے. پھر میں نے بھی بتا دیا ان کو اپنا. پھر آپ نے بتا دیا؟ ہاں جی. اس کے بعد کیسا رویہ تھا اس شخص کا؟ ان کا ٹھیک تھا، لیکن جب لڑائی ہوتی تھی تو پھر بات میں اسی کا نام لیتے تھے. میں کہتی تھی آپ اس کا کیوں نام لیتے ہو جب میں آپ کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے.
آپ اس کا نام نہ لیا کرو، لیکن وہ سب کے سامنے نام لیتی تھی. اچھا، تانے دیتے تھے آپ کو. پھر اس کے بعد یہ دوبارہ اس لڑکے سے رابطہ کب ہوا؟ 6 سال بعد. شادی کے 6 سال بعد. اس لڑکے نے آپ سے رابطہ کیا تھا یا آپ نے کیا تھا؟ میں نے کیا تھا، اس نے نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ آپ نے خود سے رابطہ کیوں کیا؟ میں جس سے بھی اپنی بات شیئر کرتی تھی، کوئی بھی نہیں میری بات سنتا تھا. میں گھر جا کے بھی کہتی تھی امی ایسے ہو کہ امی آئیں تو صحیح ہے، ایک دفعہ تو آئیں. امی نے کہہ دینا اچھا میں کروں گی بات آ کے، تو ہمارے سسرال والے کیوں ایسے کرتے ہیں. اور یعنی کہ میاں بھی کام کبھی بیچ میں چھوڑ دیتے تھے، کبھی 2 ماہ کام بھی نہیں کرتے تھے، اور جن کی وجہ سے گھر میں بہت لڑائی وغیرہ جھگڑے بھی ہوتے تھے. آپ سے لڑائی ہوتی تھی؟ پورے گھر کے ساتھ. گھر والے کرتے تھے میرے میاں کے ساتھ، اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا جب کہتے تھے کہ ہم پورا کرتے ہیں، اور میں اپنے میاں کو کہتی تھی کہیں اور کام دیکھ لو. چلو وہ بھی صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ میری بات ہی نہیں مانتے تھے. میں بس یہی چاہتی تھی ان سے، مجھے آپ ان کے گھر پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں، میں نے کبھی کبھی جوتے کا، کبھی کپڑے کا، کبھی پیسے کا، کبھی کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کیا. میں بس کہتی تھی میرے بچوں کی ہر چیز ہونی چاہیے. اور جب کوئی مجھے کچھ کہتا تھا میں کہتی تھی آپ میرا ساتھ دیا کرے، آپ کیوں نہیں کچھ کہتے. لیکن وہ کچھ نہیں بولتے تھے. کاش کہ وہ میرے ساتھ اتنا کر جاتے، میں کبھی نہ ایسے کرتی. اللہ تعالیٰ جی اب جو بھی ہوا، اب جی پچھتا رہی ہیں جی کافی زیادہ؟ مجھ سے میرے بچے دور ہو گئے. اچھا، میں نے سب کچھ کھو دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش آپ اپنے شوہر کے ساتھ جیسی تیسی زندگی گزار لیتی؟ ہاں جی، جیسے بھی تھی میں گزار دیتی، لیکن میرے بچے نہ مجھ سے دور ہوتے. میں تو ان کے بغیر رہتی نہیں. آج اتنے دن ہو گئے ان کے بغیر رہ رہی ہوں، مجھے ان کی بڑی یاد آتی ہے. آپ پانی پئیں. ایک منٹ، آپ پانی پی لیا آپ نے؟ جی. ناظرین، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ نہ ایسا کرے نہ ہو. اب یہ خود بھی پچھتا رہی ہیں، اور لیکن جس شخص جو دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا، اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا. جو آپ اس کے ساتھ بھی تو غلط کیا نا آپ لوگوں ہاں نے. جی کیا، غلط، بہت غلط ہے. تو یہ دوبارہ سے جو رابطہ شروع ہوا تو پھر کب، کس ایئر میں، کس سال میں آپ کی دوبارہ آپ نے اس دوست سے باتیں ہوئی، شان سے؟ تب میرے 2 بچے تھے. اچھا. ہاں جی، جب میں نے بات کرنا شروع کی تھی. وجہ صرف یہی تھی کہ آپ اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں ہاں دوبارہ؟ جی، میں اس سے ہر بات اپنی شیئر کر لیتی تھی. تو یہ شوہر کو نہیں پتہ لگا آپ اس سے باتیں کرتی ہیں؟ جی نہیں. کتنا عرصہ تک دوبارہ آپ کی بات ہوتی رہی اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ بات جیسے ہی ٹائم ملنا، کبھی رات کو کب میسج کر لینا. لیکن تھا تو غلط تھا نا. ہاں جی. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ جی. آپ خود شادی شدہ تھیں، 2 بچوں کی ماں تھیں، اپنے شوہر کو دھوکہ دے کے کسی اور سے بات کرنا، یہ تو غلط تھا نا. جی. اچھا، پھر یہ باتیں ہوتی رہیں تو بات اپنے یہاں تک کیسے پہنچ گئی، شوہر کو ختم کرنے والی؟ شان کہتا تھا تم ٹینشن نہ لو، میں ساری تمہاری پریشانیاں دور کر دوں گا. یہ جو لڑکی ہے اس نے شان کی ہمشیرہ اور یہ لڑکی دونوں آپس میں دوست تھیں، اس کی وجہ سے پھر ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. اور یہ گھر والوں کو کہتی رہی ہے کہ میں نے شادی ادھر ہی کرنی ہے، لیکن گھر والوں نے غیر برادری ہونے کی وجہ سے شادی جو ہے وہ اپنی برادری میں، سید برادری تھی ان کے ہاں کر دی جو ذیشان ہے مقتول اس کے ساتھ. تو پھر بعد میں ان کی میاں بیوی کے آپس میں نچاکی پیدا ہوگی. اس نے اپنے آشنا شان سے دوبارہ رابطہ کیا اور اس نے آگے سے شوٹر ہائر کیے، ابرار اور ریحان، اور ان سے اپنے شوہر کا مرڈر کروا دیا. اور اس کے 3 بچے ہیں. بڑا بچہ ہے جو وہ اس کی 9 سال عمر ہے، چھوٹا جو ہے اس کی 6 سال ہے، اس سے چھوٹا جو اس کی 3 سال عمر ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا، یا یہ جو بات کر رہی ہے کہ یہ جو اس کو پتہ لگا کہ اس کا کسی اور سے معاملہ تو شاید غصہ ہوتا تھا؟ نہیں، یہ میاں بیوی کی گھر میں نچاکی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا کہ وہ اس کو یہ اس طرح
اگریسو کرتی کہ اس کو بتاتی کہ وہ اس طرح میرے ساتھ ظلم کرتا ہے. اس نے یہ ساری سٹوری بنائی ہے. اس کے پاس اور بھی کافی آپشن تھی. یہ ڈیورس لے لیتی, اس علیحدگی اختیار کر لیتی اگر اس نے اس کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی. تو یہ لڑکے سے کتنا عرصہ تک اس کی دوستی رہی, اس لڑکی کی اور لڑکے کی؟ یہ اس کا تقریباً 12 سال سے اس کے ساتھ تعلق یعنی ہے. کہ شادی سے پہلے سے ہی جانتے شادی تھے؟ سے پہلے اس اور شادی کے کتنے عرصے بعد پھر دوبارہ اس کا رابطہ ہوا؟ رابطہ تقریباً کیسے 6 سال بعد اس نے دوبارہ اس کے ساتھ, خود اس لڑکی نے اس کے ساتھ رابطہ کیا. کیا لڑکے سے؟ جی اور پھر اس جو پلان بنا اس شخص کو اپنے شوہر کو ختم کروانے میں, اس نے برابر کی شریک ہے دونوں؟ جی اس نے پورے اس پلاننگ کی ہے, اور ان دونوں نے اس کے آشنا شان نے اور اس لڑکی نے آپس میں فل پلاننگ کر کے, تو باہم مشورہ کر کے پھر انہوں نے اس اپنے دوستوں کو یہ سارا ماجرا سنا کے ان کو ہائر کر کے پھر اس نے یہ اپنا مرڈر کروایا اپنے شوہر کا. تو جب یہ مرڈر اس کا ختم ہونا تھا اس کے شوہر کو, تو جب یہ گھر سے نکلا تو یہ رابطے میں تھی اس لڑکے کے ساتھ؟ جی اس کا فون کے ساتھ پہلے بھی رابطہ تھا, اور اس نے بھی انفارم کیا کہ وہ اب گھر سے نکلنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا تو پھر اس کو میسج کیا کہ اوکے ہم نے یہ کام کر دیا ہے. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کے بعد دوبارہ سے یہ دونوں آپس میں؟ جی اصل ان کی پلاننگ یہ تھی کہ اس کو رسمیں سے ختم کر کے اور ہم دوبارہ شادی کر لیں گے. شادی کر لیں گے. ابھی آپ کے پاس تمام ثبوت شواہد سب موجود ہیں؟ تمام ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کر لی ہے, انشاءاللہ ان کو پنشمنٹ ہوگی. وہ کہتا تھا. ہاں جی. تو لاسٹ ٹائم پھر یہاں تک اس کو ختم کروانے کا پلان کب بنا, کیوں بنا؟ وہ کہتا تھا, اس نے مجھے کہا تھا تم کورٹ میں کھلا لے لو, تم عدالت چلی جاؤ. وہ مجھے کہتا تھا, میں کہتی تھی میں کیسے جاؤں, میرے گھر والے کوئی بھی نہیں میرے ساتھ چلتا. میں نے کہا میں اکیلی ہوں, میں کیسے جاؤں. لیکن اس چیز سے تو بہتر تھا نا کہ آپ اس کو ختم کروانے سے تو بہتر تھا مجھے علیحدہ ہو نہیں جاتے. پتا تھا یہ انجام ہوگا, کاش میں یہ سوچ رکھتی تب. دیکھیں اب یہاں پر آپ عورت ہیں, اس چیز میں تو چلیں ایک وہ بنتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں, لیکن جو آپ نے کیا وہ تو بہت بڑا ظلم کیا نا, جی کہ آپ نے اپنے شوہر کو, اپنے 3 بچوں کے باپ کو ہی ختم کروا دی. اس نے کب بتا دیا تھا کہ وہ ختم کر دے گا اس کو, آپ کے شوہر کو؟ بتایا نہیں تھا. اچھا, لیکن ہفتے والے دن ان کا قتل ہو گیا تھا. اس نے کیا کہا تھا جی, قتل سے پہلے کیا کہا تھا آپ؟ قتل سے پہلے اس نے کہا تھا میں آپ کی گلی میں آیا ہوں اور کچھ دوست ہیں ساتھ, تو میں نے پوچھا کیا کرنے آئے ہو آپ, تو پھر اس نے مجھے کہا میں بتاتا ہوں ابھی. پھر فون بند ہو گیا. تھوڑی دیر نہیں, آپ کو تو پتا تھا نا کہ آپ کے شوہر کو قتل کر دے گا وہ بندہ شان, اس نے تو بتایا تھا نا آپ کو. جی کیا بتایا تھا اس نے؟ کہتا تھا میں اس کو ختم کر دوں گا. میں کہتی تھی دیکھ لو تم, مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا نہیں. میں نے بس اتنا کہا تھا. کتنا کہا تھا؟ اور مجھے یہ باقی نہیں پتا تھا کہ جب ایسے ہو جاتا ہے تو بہت برا ہوتا ہے. لیکن آپ شامل تو ہیں نا اپنے شوہر کو ہاں ختم جی, کروانے. میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خالی اس کا قصور ہے کہ آپ قصوروار ہے؟ بھی پسند ہوں. آپ قصوروار ہیں. جی اب یہ جو پیار محبت کے چکروں میں پڑھ کے اپنی زندگی کو لڑکیاں جو خراب کر لیتی ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے آپ کہ اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے میں ان کو یہ پیغام دوں گی جیسا بھی ہے, اگر ان کے بچے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کے لیے اپنی خوشیوں کو گلا دبائیں. جیسے بھی حالات ہیں ان کا سامنا کریں, لیکن کم سے کم اولاد نہ جدائی بہت بری ہوتی ہے. اور شوہر کو جیسے آپ نے ختم کروانے کا کیا, یہ والا معاملہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. عدالت میں جا کے کھلا لے لینا چاہیے. یہ آپ گزارا اچھا کر لینا. اگر شوہر آپ پہ ہاتھ تو نہیں اٹھاتا تھا نا, ظلم تو نہیں کرتا تھا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مارتے بھی تھے. لہٰذا میں یہاں پر ضرور پیغام دوں گا جی, اور میں پروگرام ختم کروں گا یہاں پہ. صرف یہی ہے کہ اگر یہ جو بات کر رہی ہیں اگر یہ درست ہے تو بھی جسٹیفائی نہیں ہے کسی کو ختم کرنا, لیکن شوہروں کو چاہیے وہ بیویوں پر ظلم نہ کریں, اور بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں کی وفادار رہیں. اگر ان کی شادی ہو گئی تھی, یہ خود بھی مان رہی ہیں, ان کی شادی ہو گئی تھی تو ان کو چاہیے تھا یہ اس کی وفادار رہتی اور جیسے تیسے اچھے طریقے سے حالات گزارتی, اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی. نہیں ہوتے تو وہ بھی غلط فیصلہ ہے, علیحدگی خلا لے لینا, وہ لے لیتی, ایٹ لیسٹ جان سے نہ مارتی. ایسا ہی ہے جی. اب خیال آتا ہے کہ اب ایسا نہ کرتی تو شاید آپ یہاں پر نہ ہوتی. جی آتا ہے خیال,
اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں جو شوہر اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے وہ ایسا نہ کیا کریں. شوہر اور بیوی دونوں کی ایک صلاح ہونی چاہیے, پھر زندگی صحیح گزر جاتی ہے. یعنی کہ شوہروں کو بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے خیال اور رکھنا, بیویوں کو بیوی شوہر. پھر کبھی بھی نہیں کی جاتی, لیکن یہاں بیوی تک کو معاملے نہیں آتے. اور گھر والوں کو بھی چاہیے اگر زبردستی کی اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو پلیز نہ کریں شادی. لیکن آپ اپنے اس عمل کے بارے میں کیا کہیں گی کہ جس بیوی نے اپنے دوست کے ساتھ پھر اپنے ہی شوہر کو ختم کروا دیا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ درست ہے؟ جی نہیں, یہ درست نہیں ہے. کھلا لے لینا بہتر ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال ناظرین, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح ہر کسی کی شر سے بچائے. اور یہ جسٹیفائی کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے جی کہ ان پر اگر ظلم ہوا تو یہ اس کو ختم ہی کروا دیتی. لیکن بس یہ پیغام ہے والدین سے بھی اور بچوں سے بھی, بچے اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں اور والدین اپنے بچوں کی پسند کا خیال اس سینس میں رکھیں اگر کچھ معاملہ غلط نہیں ہے تو اس کو بھی اس چیز کا. لیکن بار بار پیغام میرا نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ہے, خدا را جو ماں باپ ساری زندگی آپ کو پالتے پوستے ہیں, آپ کا خیال رکھتے ہیں, ان کی عزت کو جو ہے مت رولیں. اور والدین کو چاہیے کہ بیٹیوں کو جب بیاہ دیں تو ان کا ساتھ دیں, ان کا خیال رکھیں, ان کے پیچھے جا کے دیکھیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. خدا نہ خواستہ تو بیٹی ہمیشہ بیٹی رہتی ہے. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی جا تم چلے گی سسرال سے ساڈا کوئی تعلق نہیں, ویسا معاملات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں اور سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, اور جو جو بیٹے کے ساتھ ہوا جو اس دنیا میں نہیں رہا وہ بھی نہ ہو, جو اس نے کیا یہ جو ہیں اس کی بیوی ان کی طرح کوئی عمل نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.